رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں. ہاں جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں. سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے. جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا. ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کرتے ہیں، میلاد کے نام پہ اب لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں، باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں. رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں. جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں، یہاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نہیں منع کی؟ ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے پھر اس کو جس طرح مرتب اور منظم کر لے. خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. ہزارہ شبائے قدر سے افضل ہے، وہ بھی ہر سال منائی جائے گی. اور جو صرف عید نہیں بلکہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، وہ بھی جو ہے وہ منائی جائے گی. لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ حد سے مت بڑھو. ابھی ہم دیکھ رہے تھے عصر کے بعد بھی میں ایک جگہ سے آیا اور دیکھا کہ ڈی جے بج رہا ہے، دھپا دھپ تھما تھم. کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی پوری رات بھر. کیا کر رہے ہیں؟ محبت رسول میں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ محبت رسول میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ نعت شریف بجائیے، بالکل بجائیے، لیکن بیماروں کا بھی تو خیال کیجئے. آپ نعت شریف بجائیے لیکن تلاوت کرنے والوں کا بھی تو خیال کیجئے. آپ نعت شریف بجائیے، سونے والوں کا بھی تو خیال کیجئے. ارے مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر تلاوت قرآن سے سونے والے کی نیند میں خلل آتا ہے تو اسلام کہتا ہے تلاوت دھیرے کر، اس کی نیند کا خیال کر. اگر قرآن کی تلاوت سے کسی کی نیند میں خلل آتا ہے تو تجھے تلاوت دھیرے کرنے کا حکم ہے. اور تم پورے محلے کی جو نیند خراب کر رہے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اہل سنت و جماعت آپ کو جہاں عید میلاد منانے کی اجازت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس پہ فضیلت بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ شریعت کی حد مت توڑو. اگر کسی ہارٹ اٹیک والے کی موت واقع ہو گئی تمہارے ڈی جے سے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کیوں ڈی جے لگا رہے ہو؟ کیوں حد سے آگے بڑھ رہے ہو؟ کیوں حد سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ کیا ہے؟ کوئی کنٹرول ہے کسی کا؟ کوئی حکم ہے کسی کا؟ آخر آپ اگر اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو شریعت کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد بھی وہ نعتیں جس کو سن کر کے شائبہ ہوتا ہے کہ نعت ہو رہی کہ گانا ہو رہا ہے. آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ نعت کے انداز میں ہونی چاہیے. نعت کا ایک اسلوب ہے، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اور اب بھی الحمدللہ ایسے مخلص نعت کھائیں کہ جب نعتیں پڑھی جاتی تھی تو بیٹھنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، لوگوں پر ایک کیف طاری ہو جاتا تھا. اور اب تو بچے ناچنے لگتے ہیں، ایسی نعتیں ہو رہی ہے. یہ کیا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے؟ بندہ مجھے کہنے لگا اس دن آپ عید کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بیٹا نہ اتنی پیدائش کی خوشی منا کہ تجھے وفات بھول جائے، نہ اتنا وفات کا غم لے کہ نہ تجھے پیدائش بھول جائے. مجھے کہنے لگا وفات، غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو، میرے پاک پیغمبر زندہ ہیں. میں نے کہا زندگی تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ وفات کے بعد قبر مبارک کی زندگی ہے، وہ تو وفات کے وعدے کے بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات حسرت آیات کا وعدہ پورا ہوا، قبض روح ہوا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک کی زندگی ہے، اہل حق مانتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے ہم قائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، میری قبر پہ درود پڑھو گے میں خود سنوں گا، ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ، دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے آئیں گے۔ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، لیکن یہ کیا مطلب کہ جس کا کوئی مر گیا ہو وہ وفات کی بات کرے؟ وفات تو ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نہیں قبر میں زندگی مل گئی ہے تو ہم موت کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہی بات ہے، قبر میں زندگی ملی ہے تو بھنگڑے بنانا شروع کر دے، باجے اور باجیاں نکالنا شروع کر دے، یہی بات ہے؟ اچھا ذرا جگر تھام، دل پہ ہاتھ رکھ، سینے پر ہتھیلی رکھ، اب میری باری آئی ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ قبر کی زندگی ہر کسی کے لیے ہے، اس میں تفاوت ہے درجے کا۔ میرے پاک پیغمبر کی زندگی انبیاء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے، اصفیاء سے، فقہاء سے، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی ہے، پھر صحابہ کی ہے، پھر شہداء کی ہے، پھر عام بندے کی ہے۔ زندگی قبر میں ہر بندے کو ملتی ہے، کسی کو ملتی ہے صرف عام حالات میں گناہ گار ہے، عذاب سہے گا، نیکوکار ہے، راحتیں ملیں گی، وہ شہید ہے، بدن کو مٹی نہیں کھائے گی، وہ صحابی اور نبی ہے، بدن محفوظ ہے، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، رتبہ بڑھتا جائے گا، حیات کا درجہ بڑھتا جائے گا، مرتبہ بڑھتا جائے گا، زندگی کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ لیکن زندہ تو ہر بندہ ہے، اس نے قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، فرشتوں نے پوچھنا ہے من ربک، اس نے کہنا ہے ربی اللہ، فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیک، اس نے کہنا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے پوچھنا ہے ما دینک، اس نے کہنا ہے دینی الاسلام، اس نے جواب دینے ہیں۔ زندہ تو ہر ہے، اگر تو کہتا ہے قبر میں جا کر پیغمبر زندہ ہے، ہم وفات کے غم کی بات نہیں کرتے، پھر ہمت کر، جرات کر، طاقت دکھا، سکت دکھا، قوت کو ظاہر کر۔ جب تیرے ابو فوت ہو جائیں اور امی کا جنازہ اٹھے، یہ بھی قبر میں سوالات و جوابات کے لیے زندہ ہوں گے۔ تو ڈھول بجانا، زندہ ہوں گے، تو باجے بجانا، زندہ ہوں گے، تو بھنگڑے ڈالنا، زندہ ہوں گے، تو چراغاں کرنا، زندہ ہوں گے، تو جھنڈیاں لگانا، کہنا ہم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو اور قبر میں زندگی مل جاتی ہے۔ کرے گا تو؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو تو یوں مٹا دے گا؟ عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جب صحابہ پہ آیا تھا، خدا کی قسم ایک صحابی ہل لگا رہے تھے، ہل چلا رہے تھے اپنی کھیت میں، کسی نے بتایا آج اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہا اللہ تیری آنکھیں، مجھے جو تو نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں ناشکری نہیں کرتا، دست بستہ عرض کرتا ہوں اللہ مدینہ جاتا تھا ان آنکھوں سے سرور دو عالم کی زیارت کر کے، شربت دیدار پی کے اپنی آنکھوں کو زیارت نبوی کا سرما لگاتا تھا۔ اب حضور نہیں رہے، اللہ میری آنکھیں اٹھا لے، کہاں جاؤ گے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا جس پہ حضور سواری فرماتے تھے، یہ عفور اس کا نام ہے، یہ ایک حیوان ہے، اس پر اللہ کے رسول سواری فرماتے۔ جب وفات ہوئی اللہ کے رسول کی، اس نے جان دے دی کنویں میں گر کے۔ یار بات کرتے ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت عمر گزرے، حضرت عثمان بیٹھے تھے، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی کو وفات کے غم میں مشغول ہونے پر پتہ نہ چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے شکایت لگائی، میں نے سلام کیا، مجھے عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے تو سامنے نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے خود سلام کیا۔ جب پوری بات کی تو کہا میں تو حضور پاک کی جدائی کے غم میں مدہوش تھا، مجھے نہیں پتا آپ گزرے اور سلام کیا۔
तो क्या मैं भंगड़े मचाऊंगा, खुशी गमी तो वो करे जिसका कोई मर गया हो, नौज़ुबिल्लाह। ये क्या तबर्रुओं की बातें आज मशहूर हो गई हैं। और मैं एक बात और करता हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, आका नामदार की 7 औलादें हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा, और ये हुजूर की 4 बेटियां रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, और पैगम्बर इस्लाम की 3 बेटे हैं। हज़रत कासिम, दूसरे का नाम है अब्दुल्ला, इसे तैयब ताहिर भी कहते हैं, मुतैयब मुताहर भी कहते हैं, 5 नाम है हज़रत अब्दुल्ला। और तीसरे बेटे का नाम है हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हुम। पैगम्बर इस्लाम की सब औलादें दुनिया से रुखसत हो गई थी हुजूर की मौजूदगी में, सिवाय हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के रज़ी अल्लाह अन्हा। एक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस धरती पर जिंदा थी, अपने वालिद मुकर्रम के गम को, जुदाई के सदमे को हज़रत फ़ातिमा ने कैसे बयान किया है। फरमाती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, अल्लाह अकबर। ऐ काश आपको अरबी आती और इस जुमले में आप उतर के इसमें गम की फीलिंग्स का एहसास करते कि अम्मा ज़हरा क्या फरमा रही। सुब्बत, ये मैं यूं उंडेल दूं ना, एक गिलास पानी बह दो तो वीट देता है, इसको कहते हैं सब्बा। ये सुब्बा बरसा देना, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, कुरान कहते हैं हमने पानी बरसाया है आसमान से। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, अम्मा फरमाती हैं, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे वालिद मुकर्रम की जुदाई ने मेरे ऊपर गमों को बहा दिया, यूं बरसा दिया। सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया, रोशन दिन पर ये दुख आते तो वो काली रात बन जाता। रोशन दिन पर ये दुख आते वो काली रात में बदल जाता, सिरना लयालिया। और इसी महीने में वफात रसूलुल्लाह की, और मैं खुशी खुशी की बात करके वफात को हटा दूं।